غفاری نام کا ایک شخص تھا جو مدینے کی اطراف میں رہتا تھا. اس نے قرض دینا تھا تیس نامی ایک شخص کا جو آل ابی رافع کا رہنے والا تھا. ابن احمد جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب قرض کا جو ہے وہ وقت آ گیا تو وہ تیس جو ہے وہ غفاری سے پیسے لینے کے لیے اس کے گھر آیا. تو اس نے کہا کہ میرے پاس ابھی جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں, تو آپ مہربانی کریں مجھے کچھ ٹائم دیں. اس نے کہا کہ نہیں, آپ کا ٹائم پورا ہو گیا ہے, آپ جو ہے میرا قرض ادا کریں. اس نے جو ہے اسے بہت تنگ کیا, تو اس کے جو ہے وہ معاشی حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھے, اس لیے وہ غفاری جو ہے وہ چلتا ہوا مدینے کی طرف آیا. مسجد نبوی میں جو ہے وہ نماز ادا کرنے کے بعد صبح مولا امام رضا علیہ السلام کے گھر چلا گیا. جب مولا کے دروازے پر پہنچا تو یوں ہی مولا کے دروازے پر پہنچا تو مولا گھر سے برآمد ہوئے. اپنی سواری پر سوار تھے, اچھا لباس پہنا ہوا تھا, ردا بھی پہنی ہوئی تھی. جب مولا نے اسے دیکھا تو مولا اس کی طرف اپنی سواری کو بڑھایا. جب قریب آئے تو اس نے یعنی غفاری نے اپنے دل میں کہا میں مولا سے پیسے کس طرح لوں. اسے حیا آیا. جب مولا سامنے آئے سلام کیا. ماہ رمضان کا مہینہ تھا, تو مولا نے جو ہے جب مولا نے احمد کی وجہ پوچھی کہ جی آپ خیریت سے آئے ہیں, تو کہا مولا آپ کا جو ماننے والا تیس ہے نا, اس کا میں قرض خواہ ہوں, اس کا میں نے قرضہ دینا ہے, تو وہ قرضہ مانگ رہا ہے, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ مہربانی کریں اسے آپ کہہ دیں کہ مجھے کچھ ٹائم دے دے, جب آ جائیں گے تو میں دے دوں گا, ابھی تو میرے معاشی حالات بھی کوئی درست نہیں ہیں. تو مولا نے کہا کہ آپ یہاں پر رکیں, میں تھوڑا کام جا رہا ہوں, جب میں واپس آؤں گا مجھے ٹائم زیادہ لگے گا, اب یہاں پر رکیں یا اطراف میں کہیں پر اپنا وقت گزاریں, میرے آنے تک انتظار کریں, انشاءاللہ جب میں آ جاؤں گا تو میں آپ کو پیسے دے دوں گا. مولا شام کے قریب جو ہے وہ واپس آئے, تو اس نے جو ہے کیونکہ شام ہو چکی تھی, اذان کا وقت ہوا, تو اس نے نماز پڑھ کے جب واپس آیا تو مولا بھی تھوڑی دیر بعد واپس آ گئے. تو بہت سے سائل مولا کے انتظار میں تھے, جیسے ہے کیونکہ یہ خاندان جو ہے بہت سخی خاندان ہے, تو مولا نے سب سائلوں کا جو حساب تھا وہ ان کو دیا اور وہ چلے گئے. تو مولا نے کہا کہ میری انتظار کریں, اور امام رضا علیہ السلام جو ہے وہ اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اس غفاری کو بلایا, جب یہ ساتھ تشریف لے آئے تو بٹھایا اور کہا کہ آپ سارا دن روزے سے تھے, اس لیے آپ میرے ساتھ بیٹھیں اور افطاری کریں. غفاری نے جو ہے وہ مولا کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے روزہ افطار کیا. روزہ افطار کرنے کے بعد مولا نے کہا کہ یہ جو تکیہ پڑا ہے نا, اس کو ذرا اٹھائیں. جب اس نے تکیہ اٹھایا تو اس تکیے کے نیچے کچھ درہم تھے. مولا نے کہا یہ سارے اٹھا لو, ایک تھیلی میں بند تھے. اس نے وہ تھیلی پوری جو ہے وہ اپنی آستین میں چھپا لی. تو جب جانے لگے تو مولا نے کہا اب رات ہو چکی ہے, آپ اکیلے نہ جائیں, یہ میرے 4 جو نوکر ہیں, جو میرے دوست بھی ہیں, میرے بھائی بھی ہیں, میرے خادم بھی ہیں, آپ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں, کیونکہ یہ غلام نہیں بناتا ہے, دوست بناتا ہے. تو وہ ان 4 آدمیوں کو ساتھ لے کر چلا گیا, اور جب گھر کے قریب گیا تو اس نے کہا کہ آپ چلے جائیں, اب میں اپنے گھر چلا جاؤں گا. تو جب ان کو الوداع کر کے بھیج, یہ خود گھر گیا. دل میں کشش تھی کہ کتنے پیسے ہیں. اس نے جب چراغ روشن کر کے ان کو دیکھا تو وہ 48 درہم تھے, اور غفاری کہتا ہے کہ میں نے قرضہ 28 درہم کا دینا تھا, تو یہ تو 48 درہم ہے. ان میں سے ایک جو ہے سکہ وہ چمک رہا تھا, جیسے وہ چمک رہا تھا, پہلے میں سوچ رہا تھا کہ مولا نے مجھے اتنے کیوں دیے ہیں, میں نے تو جو ہے 28 درہم دینے تھے. تو اس میں سے ایک سکہ جو ہے وہ چمک رہا تھا, میں نے وہ چمکنے والا سکہ اٹھایا, اس پر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی. اس میں لکھا ہوا تھا کہ آپ نے 28 درہم قرض دینا ہے, اور جو باقی کے بچتے ہیں وہ تمہارے ہیں, تم اپنے سے اپنے گھر والوں کا, اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا جو ہے وہ خرچ اخراجات اس سے اپنا اٹھائیں اور اپنے معاشی حالات کچھ درست کریں. خرچ اخراجات اس اپنے خادم اور نوکر کی مدد کی, اور اپنے ماننے والے کی مدد کی, اور اس کا قرض ادا کیا. یہی ہوتے ہیں معصوم. کہ معصوم نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کا کتنا قرضہ دینا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی معصوم نے اس کا سارا قرضہ جو ہے وہ ادا کر دیا. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.